امریکی جریدے نے لکھا ہے کہ بھارت کو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں پاکستان سے بہتر تصور کیا جاتا تھا، مگر پاکستان فوج نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے آپریشن کے آغاز میں ہی بھارتی فضائیہ کے 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارت کے پاس جدید ترین رافیل طیاروں کا نقصان اس سے بھی ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ دیکھو، یہ امریکی جریدے نے جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ویسٹ جو ہے وہ خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے بہت ہی میکرو لیول پہ۔ اچھا، عام زندگی میں عام ویسٹ ان کے سٹیزنز ہمارے سٹیزنز سے بہتر ہیں، ان کا میڈیا ہمارے میڈیا سے بہتر ہے، ہمارا تو ویسے ہی اب غلام ہے۔ اچھا، تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ بہتر تصور کیا جاتا رہا، اس کی وجہ ایک تو انڈیا کا سائز ہے، اس کی اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہمارے ساتھ ایک ایسی دشمنی ہے جو بنیادی طور پہ بے بنیاد ہے۔ میں نے کبھی ان کو دشمنی سمجھا۔ میں ترستا ہوں کانپور، میرٹھ، یہ شہروں کے جب میں نام آگرہ گیا ہوں، میں دلی گیا ہوں، متھرا گیا ہوں، لکھنؤ میں نہیں دیکھا، ترستا ہوں۔ ایسٹ پنجاب کے شہر میرے لیے بڑی وہ مقدس جگہ ہیں، چونکہ میرے دادا آنورڈ سے وہ پتہ نہیں کتنی نسلوں کی قبریں ہیں جلندھر، امرتسر، لدھیانہ میں، چونکہ میرا ددیال جلندھر سے تھا، ننیال میرا، وہاں کی تو سڑک امرتسر کے میرے پرنانا کے نام پہ، تو ان قبروں پہ بے شک بھلے پلازے بن گئے۔ میں جب گیا، میں دن میں 6 بار نہاتا تھا، تو میرے دوستوں نے کہا کہ what has gone wrong with you؟ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ وہ پانی ہے جس سے میرے بزرگ غسل کیا کرتے ہیں۔ سو یہ صورتحال ہے۔ باقی انہوں نے اس کو سائز کے اعتبار سے، برتنوں کی، ان کی اکانومی کے اعتبار سے، دیکھو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ وہ سائز میں ہم سے کئی گنا بڑا، آبادی میں ہم سے کئی گنا بڑا، اب تو وہ چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، پراؤڈلی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہ ایک سارا سلسلہ ہے۔ اور ایک تاثر اگر اس طرح کا بنا، اور دوسری بات اس کے بالکل الٹ، ہمارے ہاں جیسی کھینچا تانی ہوتی ہے اقتدار کی، ہمارے ہاں جیسے انتشار یا آپس میں گتھم گتھا پھلانا، اس سے بھی غلط میسج جاتا ہے۔ سو جو اگر ان کے بارے میں تبصرہ کیا جاتا تھا یا تصور کیا جاتا تھا، تو ایسا تصور کرنے والے لوگ جسٹیفائڈ تھے، لیکن وہ پھر کیا، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، راہ پہ آ جانے دے باپ پہ آ جانے۔ اب معاملہ کھل گیا ہے تو اس لیے ٹھیک۔ چلے اگلا سوال ہے آپ کے فیورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ کئی دہائیوں سے جاری مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیڈر جو ہوتے ہیں دے آر لائک ایکٹرز، نام بھی نہیں یاد ہوگا۔ پاکستان کے جو میگا سٹارز تھے، آج میں ذکر سنتا ہوں یہ شروع ہی کرتے ہیں محمد علی وحید مراد سے، چبلو تو میں پتہ ہی نہیں، سنتوش کمار کون تھے، درپن کون تھے، سدھیر صاحب کون تھے، یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن ایکسیپشنز ہوتی ہیں، جیسے دلیپ صاحب، مارلن برانڈو ہے، مارلن مینرو ہے، صوفیہ لارن ہے، کوئی کو تو نام بھی بھول گئے، دیکھتے رہے بچپن میں ان کی موویز۔ اسی طرح یہ جو صدور ہوتے ہیں، کیا آپ کو آدھے بھی نہیں یاد ہونے امریکن پریزیڈنٹس؟ میرے پاس ان کے تمام پریزیڈنٹس کے اوپر ایک کتاب، پچھلے 1-2 کے علاوہ، کتاب ذرا پرانی ہے، میرا خیال ہے براک اوباما تھے ان زمانوں میں، وہ کتاب آئی تھی امریکن پریزیڈنٹس کے بارے میں۔ لوگ تو نام بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تو یاد رکھنا بر صغیر دنیا اپنی جگہ پہ، یاد رکھنا، ان کو یاد رکھا جائے گا ایک بہت بڑے مدبر کے طور پہ، ایک ایسے شخص کے طور پہ جس نے
ایسی گتھی سلجھائی جو کسی سے سلجھائی نہیں جا رہی تھی، خود ہمارے اپنے قائدین نہیں کر سکے. تو وہ بنی نوع انسان کے ایک محسن کے طور پہ اس آدمی کو یاد رکھا جائے گا. اور ہمارے ہاں چونکہ بت کی اجازت نہیں ہے وہاں بت بھی بنے، لیکن شاید یہ ہی از ورکنگ آن این انچیویبل ٹارگیٹ یا جو بھی کہہ لو. لیکن میری دعا ہے اللہ کرے وہ کر سکے، وہ آدمی تل جائے تو پھر بہت معاملہ سیدھا ہو سکتا ہے. سیدھے ہو گئے نا یہ جن کو بہت جنگی جنون تھا، مجھے صرف اس بات کا غصہ اور کوئی بات. لیکن اب کچھ نہ کچھ سیدھا پترا ہوا ہے یہ جنگی جنون. ہاں ہو گیا ہے، لیکن یہ فٹس نہیں پڑتے کچھ لوگوں کو، بیماری دورہ پڑ گیا جی، بڑا علاج کرا جی، دورے پڑنے مگر پھر 2-3 سال بعد پتہ لگا پھر دورے پڑ گئے. اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور دورہ ضرور پڑے گا مودی کو. بھائی پڑھتے رہے ہیں نا، ان کی ہسٹری ہے. اور دوسری بات یہ ہے ان کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں. اچھا ہندو تبا یا تبا یا تب پتہ نہیں تبا جو وٹ ایور، یہ ایک مکانہ خیال ہے. تاریخ کبھی ریورس میں نہیں جاتی. تو یاد رکھنا یہ خواب ہی رہ جاتے ہیں. سلطنت عثمانیہ سنو کیڑا اکھنڈ کہانی ختم ہے. یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کو بیوقوف بنانا یا خود بیوقوف ہونا. میں کسی کو کہہ نہیں رہا، میں بات دیکھو یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں اپنی ٹین ایج میں واپس جانا چاہوں، خواہش ہو سکتی ہے، ممکن نہیں ہے. آٹومنس نے کتنے، رومن امپائر، کیسر و کسرا وغیرہ، یہ سارے کدھر گئے؟ او بھائی 3 کانٹیننٹس پہ عثمانیوں کی، آٹومنس کی حکومت تھی. مجھے ترکیہ سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے؟ نہیں. ٹھوک کے کہتا ہوں میں کہ عالم اسلام کے اور ان کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ پیدا ہو چکا ہے جو اب پاٹا نہیں جا سکتا. اتنا بڑا. اور تمہیں یہاں آج کا پرابلم پڑا ہوا ہے، وہ خلا میں ٹماٹر اگا رہے ہیں تو پاگل ہو. ریس کی ایک اصول ہوتا ہے، آپ دنیا کے سب سے تیز رفتار وہ ہو جو بھی وہ ہوتے ہیں ایتھلیٹ یا جو بھی دوڑ، ایک وہ معذور نالا لئی. ابھی ہم اعلان کریں کہ جی اطہر صاحب دنیا کے سب سے فاسٹسٹ یہ اب لاہور سے شروع کریں گے. اور وہ جو رینگ رہا ہے بیچارہ معذور، وہ نالا لئی کے کنارے پہ کھڑا ہے، وہ تو پھر بھی جیت جائے گا معذوری کے باوجود، چونکہ فاصلہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی تیز رفتاری دھری کی دھری رہ جائے گی. اب تو عالم اسلام، میں دیکھو بات کرتا ہوں یہ دکھ کے ساتھ، ان میں اور مہذب دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں، ترقی پذیر پذور نہیں، اتنا گیپ آ گیا ہے کہ اب یہ فل نہیں. تو یہ ہندو توے شبے یا کیا توے تو مہابھارت تو فلانا فضول باتیں، رومانٹک ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے، ان کو اس طرح انجوائے کریں. دیکھو ہمارے ادھر پنجاب پہ مہاراجا رنجیت سنگھ، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، سمجھ آئی بات؟ آئی ریسپیکٹ ہیم. گجرانوالا کے تھے پنجاب پہ، کیا ٹوک کے پتہ نہیں کدھر افغانستان تک عالیشان آدمی. لیکن سکھوں سے بڑی محبت ہے. لیکن آج اگر سکھ سوچیں کہ لاہور سے وہ نہیں، کچھ زمانوں کے تقاضے ہوتے ہیں. تاریخ ریورس میں نہیں جاتی، وہ ظالموں آگے جاتی ہے. مودی اینڈ کمپنی نے یہ نعرہ بھی لگایا تھا نا کہ رنجیت سنگھ کا لاہور ہم واپس لیں گے اور پنجاب واپس نہیں. وہ مطلب اچھا بھی تو ماما لگنا ہے یا تو سکھ ہو، یہ خواب کو سکھ دیکھے اب تو وہ بھی کرے. اٹس ناٹ لاجیکل. بالکل لاہور ان کا کبھی بھی نہیں تھا. ایک پیچ آیا، مہاراجا بہت کمال شخصیت تھی، آئی ریسپیکٹ ہم. میں نے ان پہ پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی، بلکہ ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں، میں ایک چکر میں پڑ گیا کہ میں مہاراجا رنجیت سنگھ پہ ایک سیریل بناؤں. ٹھیک ہے، اچھا خیر.
تو وہ تو ہمیشہ سے کسی اور کا تھا، پنجاب واہ، کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. بیچ میں ایک پیچ آیا ہم، کیونکہ حالات بھی سازگار تھے. ادھر گھوڑا چڑھا ہوا تھا، ادھر ایک بریلینٹ نوجوان ایک جنرل پیدا ہوا گجرا والا، باقی اس کو کمانڈر چاہیے ہوتا ہے. یہ ہوتا نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے مسلمانوں نے وہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے. آج ترکی یہ سوچے یا مسلمان یہ سوچے، نہیں بھائی. امیر تیمور کو کہتے ہیں دا ارتھ شیکر. صحیح. پوری دنیا اس نے کھڑکا کے ڈگڈگی کی طرح نا کھڑکا دی. اب کوئی سوچے سمرقند میں بیٹھا ہوا اس کی آل اولاد میں سے ہو، از دیٹ پاسبل؟ یہ مودی صاحب کو بھی پتا ہوگا، لیکن ہمارا سیاستدان پوری دنیا کا ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس معاملے میں بہت گئے گزرے ہوتے ہیں. میں اپنوں کی بھی بات کروں، بالکل صحیح. بھنگیاں ماریں گے، ڈریم سیلنگ کریں گے، خواب فروشی کریں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، ان کو ایکسپلائٹ کریں گے، اپنی 2-3 ٹرمز میں نہیں. اور یہ خطہ یہ جیت بالکل. نواز شریف نہیں آ چکا 3 دفعہ وزیر اعظم. ہاں. مجھے تو شرم آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، مجھے پتا ہے. ختم ہو گئی بات.